کسی کو معاف نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کو معاف ہے، نہ آپ کے باپ کو معاف ہے، نہ میرے باپ کو معاف ہے، نہ نبیوں کو معاف تھی۔ ایوب علیہ السلام کی پوری باڈی پیرالائز تھی، صرف انگلی ہلا سکتے تھے، حکم تھا کہ انگلی ہلا کے نماز ادا کرو۔ احمد دیدات رحمہ اللہ، جس کی پوری باڈی فالج ہو گئی تھی، آنکھ ہلا سکتے تھے، منڈی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، اپنی آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ اتنی پیاری صحت ملی، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی، جس میں آپ کو جیسے بتایا، سوچو میرے بھائی، آپ کوئی عالم سے فتویٰ لا سکتے؟ کیا بولو آپ، کوئی عالم دے سکتے آپ کو فتویٰ؟ ارے میرے نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہ چیز ہے جس کا حساب انبیاء سے بھی لیا جائے گا۔ بولے آپ اور میں کون سے کھیت کی مولی ہے اس کے بعد؟ جس کی نماز کے حساب میں گڑبڑ سمجھو، اس کے پورے معاملے میں قیامت میں گڑبڑ۔ نماز کے وقت تک جاگتے نوجوان، آج بہنیں جاگتے، بھائی جاگتے، ٹی وی کے سامنے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی ہے آوارہ پنے کی، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے سو گئے۔ بچوں کے ایگزام ہے تو اماں پوری اٹھ گئی 4 بجے، اٹھ کے بچہ ایگزام ہے، اٹھو پڑھو، پڑھتی نہیں، ایگزام چلے گئے۔ فجر کی نماز بچی بہت تھکے سوئی جی، پڑھ لیتی، معافی چاہ لیتی اللہ سے، اللہ کی قسم ہے معاف نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا بولنے والے، تو ایسا جو بول رہے ہیں اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ کے کہ اللہ معاف کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں غلط بولے، ہم کو پھر میں سزا دیتا ہوں بلکہ۔ ارے نماز کیسا چھوڑ سکتے ہیں میرے بھائی؟ نمازیں پڑھیں گے نا؟ یقین مان لو، کوئی چانس نہیں ہے آپ کے پاس، دوسرا آپشن نہیں ہے آپ کو، آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77، واپس گھروں کو جا کے چیک کر لو۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77، آیت کیا ہے؟ جہنم میں سے آواز لگائیں گے جہنم کے داروغہ ملک کو۔ ملک کون ہے؟ داروغہ ہے جہنم کے، گیٹ کیپر ہے ہیل فائر کے۔ آواز لگائیں گے اور کہیں گے، اے ملک اللہ سے کہو، غور سے سنیے یہ، اے ملک اللہ سے کہو تھوڑا ہمارا عذاب کم کر دیں، اے ملک اللہ سے کہیے تھوڑا ہمارا عذاب کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، آپس میں جیسے ہم لوگ کبھی دوستوں کے ساتھ ملتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، ارے کیا ہوا میاں اس کا فون نہیں آیا بہت دنوں سے، کدھر ہے، انہیں دکھ رہا نہیں، انہیں آج کل کرتے کہ نہیں کرتے کبھی دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں؟ تو اس طرح جنت میں ہم گفتگو کریں گے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہوں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے اور کہتے ہوں گے کہاں ہے ہمارا وہ ساتھی، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تفسیر میں آتا ہے جب یہ پوچھ رہے ہوں گے، ایک فرشتہ آئے گا اللہ کے پاس سے، کہے گا کیا تم لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بولیں گے ہاں۔ وہ کون رہیں گا؟ آپس میں بول رہے ہیں کیا پیارا آدمی تھا بھائی، کیا لوگوں کی مدد کرتا تھا، گھروں پہ گیس سلنڈر ختم ہو گئے اپنے پیٹھ پہ رکھ کے پہنچاتا تھا، بھائی ان کو تکلیف آ گئی خود جا کے پلمبر بن جاتا تھا، موری خراب ہو گئی کسی کے گھر کی پڑوسیوں کی، ان کی ایسی مدد، بڑا پیارا آدمی تھا، بڑی پیاری عورت تھی بھائی، ہر ایک کے بارے میں خیال رکھتی تھی جی اماں، کسی کن بھی کوئی ضرورت رہن دو فوری پہنچ جاتی تھی ضرورت پوری کرنے کو۔ اب پوچھ رہے ہیں کہاں ہے اتنا اچھا آدمی، کہاں ہے وہ اتنی اچھی عورت؟ فرشتہ آیا، بولے دیکھنا چاہتے ہو؟ بولیں گے ہاں۔ فرشتہ کہے گا میرے پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم آ جائے گی، جہنم کے کونے پر کھڑے کر دیے جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے ڈر کے۔ فرشتہ کہے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز تم پر حرام کر دی گئی ہے، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس میں جھانکو۔ نیچے جھانکیں گے، سب سے نچلے حصے پر اس کو دیکھیں گے جہنم کے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ، سب سے نچلے حصے پہ تعجب میں پڑ جائیں گے، بولیں گے وہ کیا کر رہا ہے، وہاں کیوں ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتہ کہے گا
اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، خود اس سے پوچھو وہ وہاں پر کیوں ہے۔ آواز لگائیں گے فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، تم وہاں پر کیوں ہو؟ وہ پلٹ کر جواب دے گا کہ میں دنیا میں نماز سے کوتاہی کرتا اور میرے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ سنو پورے۔ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، غور سے سن رہے نا، اللہ کی قسم ہے، قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز کو لے کر عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، نماز چھوڑنے پر نہیں ہے، نماز دیر سے پڑھنے پر ہے۔ مسلمانوں کے پاس چھوڑنے کا نماز کے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی قسم ہے، قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز سے متعلق عذاب کا ذکر آیا ہے، وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے، نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھ کے دیر سے پڑھنے کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے پاس نماز مسلمان ہو کر چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔